الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. آج جمعہ کی نشست میں 3 باتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہماری منزل کیا ہے اور اس منزل کے لیے رکاوٹ کیا ہے. دوستو یاد رکھیے، ہماری پہلی منزل قبر ہے اور قبر کے لیے رکاوٹ ہماری غفلت ہے. ہماری دوسری منزل آخرت ہے، آخرت کے لیے رکاوٹ دنیا ہے. ہماری تیسری منزل اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اللہ سے تعلق کی رکاوٹ خواہش پرستی ہے اور گناہ گارانہ زندگی ہے. ہم میں سے ہر انسان کو اپنی منزل کا پتہ ہونا ضروری ہے. بغیر منزل کے اور بغیر مقصد کے جو آدمی زندگی گزارتا ہے اسے زندہ تو کہا جا سکتا ہے، مگر اس کے پاس حقیقی زندگی موجود نہیں ہے. ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں رک رہے ہیں، کون سی چیز ہمارے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی. ہم یہاں دنیا میں آئے اور ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. ہم میں سے ہر آدمی دھیرے دھیرے آخرت کی طرف، قبر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طرف ہم دھیرے دھیرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے رب سے قریب ہو رہا ہے. تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، تجھے اپنے رب کی ملاقات ہونی ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے کس حال میں ملیں گے. آج جمعہ کا دن ہے. اگر آج ہی میرا انتقال ہو جائے، سورج ڈوبنے کے بعد یا ڈوبنے سے پہلے لوگ میرا جنازہ پڑھوا دیں گے، مجھے قبرستان میں لے جائیں گے، مجھ پر مٹی ڈال دیں گے، میں دنیا والوں کا نہیں ہو جاؤں گا، میں اب آخرت والوں کا ہوں گا. مجھے یہ سوچنا ہے کہ زندگی جب بھی ختم ہوگی ایسے ہی اچانک ختم ہوگی. میں اپنی اصلی منزل کی تیاری کیا کر رہا ہوں اور اپنی اصلی منزل کو کتنا بھولے ہوئے ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ نصیحت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے. فاحذروہ، اس سے بچے رہنا. اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا بات فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بیویوں کے بارے میں، ہماری اولاد کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے. فاحذروہ، تم اس سے بچنا. کیا کہا جا رہا ہے اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بیوی کے لیے اگر تم اللہ کو نظر انداز کر دو گے تو بیوی تمہارے لیے معاون نہیں بنے گی، منزل کے لیے رکاوٹ بنے. اگر اولاد کی محبت میں آ کر تم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے تو یہ اولاد تمہاری دوست نہیں ہے، تمہاری دشمنی کا ذریعہ ہے. لہٰذا تمہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. حالانکہ بیوی محبت کرتی ہے، اولاد ماں باپ کی خیر خواہ ہوتی ہے. قرآن مجید میں صاف بتایا گیا تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں اگر تمہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، یہی تمہاری اصل رکاوٹ ہے، یہ دشمن ہے. تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ منزل کے لیے کون سی چیز میرے لیے رکاوٹ بن رہی ہے. یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو ایک دن مرنا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے
جس حقیقت کو آج ہم بھولے ہوئے۔ سب سے زیادہ غافل ہیں ہم موت سے، حالانکہ ہم اپنی پہلی منزل قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ قبر کے لیے جو رکاوٹ چیز ہے وہ غفلت ہے، اور غفلت ہی کے نتیجے میں انسان کبھی موت کو یاد نہیں کرتا، کبھی آخرت کو یاد نہیں کرتا۔ یاد کرتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے تو زندگی کے بارے میں اسے زیادہ امید ہوتی ہے، موت کا اسے خیال نہیں آتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غفلت جہاں بڑھتی ہے وہاں دوریاں بڑھتی ہیں۔ ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے، بھائی صاحب آپ فون نہیں کرتے، ملاقات نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک دوست کو اپنے دوست سے جو شکایت ہے وہ اصل غفلت کی شکایت ہے، کہ تم مجھے اگنور کیے ہوئے ہو، تم مجھے بھولے ہوئے ہو، تم مجھے یاد نہیں کرتے۔ اگر تم مجھے یاد رکھتے تو کال بھی کرتے، اگر تم مجھے یاد رکھتے میری ملاقات بھی کرتے، اگر میں تمہیں یاد رہتا تو مجھ سے بات چیت بھی کرتے۔ بات چیت نہ کرنا کس کی علامت ہے؟ یہ غفلت کی علامت ہے۔ جب دوست دوست سے غافل ہوتا ہے تو دوست یاد نہیں آتا۔ بیوی کو شکایت ہے، کیا بات ہے آپ کو میری یاد نہیں آتی؟ رات دیر تک باہر رہتے ہیں، کیوں گھر جلدی نہیں آتے؟ کام آج آپ تھوڑا سا کرتے، مجھے ٹائم دیتے، مجھے یاد رکھتے۔ اب یہ بیوی کی شکایت کس بات پر ہوتی ہے؟ بیوی کی شکایت اس بات پر ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے غافل ہے۔ یہ غفلت بڑی عجیب چیز ہے۔ آج ہر آدمی دیکھے اپنی پہلی منزل آخرت سے غافل، اور یہ منزل ہمارے روزانہ قریب ہو رہی ہے۔ قرآن مجید نے اس غفلت کو دور کرنے کی تعلیم دی اور فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ اگر تم غفلت میں جی رہے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نادانی کی بات ہے، اور غفلت انسان کو تباہ کرتی ہے۔ اور جو آدمی قبر کو یاد رکھتا ہے، آخرت کو یاد رکھتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد رکھتا ہے، وہ دنیا کی تکلیفوں میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اور جو آدمی کو آخرت یاد نہیں رہتی وہ موج مستی میں رہتا ہے، اچھے دن گزارتا ہے، مگر اسے کبھی بھول کر بھی آخرت کی تیاری کا خیال نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس ایک انگوٹھی انگلی پر لگائے رکھی تھی۔ اس انگلی پر جو انگوٹھی تھی اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت کے لیے تیرے لیے موت کافی ہے۔ اگر تو عمر صرف موت کو یاد کر لے اور تو موت کو یاد کرتا رہے، کسی اور نصیحت کی ضرورت تجھے نہیں ہو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں بہت خوبصورت نصیحت کرتی ہے، مگر آج ہم میں سے ہر آدمی اپنی آخرت سے، موت سے غافل ہے، جس کی وجہ سے ہم آخرت کی تیاری نہیں کر پا رہے۔ حضرت عمر نے ایک صحابی کو اس بات کا پابند بنایا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنا، تھوڑے تھوڑے وقفے سے مجھے موت یاد دلاتے رہیں، آخرت یاد دلاتے رہیں۔ وہ صحابی کا کام یہ تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب کو وہ ان کی موت یاد دلایا کرتے تھے۔ ایک زمانہ گزر گیا تو حضرت عمر نے ان صحابی سے کہا اب تم اپنے کام پر چلے جاؤ، جو کام تمہیں کرنا ہے وہ کام اس کام میں تم لگ جاؤ۔ تو صحابی نے پوچھا حضرت عمر سے، امیر المؤمنین، کہ اب آپ کو موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ اب آپ کو آخرت یاد دلانے کی ضرورت نہیں؟ حضرت عمر نے اپنے داڑھی کی طرف اشارہ کیا جس میں چند بال سفید ہوئے تھے، کہنے لگے اب مجھے خود میری داڑھی کے بال مجھے اپنی موت یاد دلائیں گے، اب موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اپنی موت یاد رکھتا ہے وہ آدمی اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اور جو آدمی موت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کے دل پر غفلت آتی ہے۔ آج کے دور میں کون کون سی غفلتوں میں ہم مبتلا ہیں؟ اگر میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سوچیں کہ آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں مجھ پر کون کون سی غفلتیں۔ پہلی غفلت یہ ہے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، میرے پاس کاریں ہیں، بہاریں ہیں،
روٹی بھی ہے، عزت بھی ہے، اچھے دن گزر رہے ہیں، نہ صبح موت کو یاد کرتا ہوں، نہ شام کو یاد کرتا ہوں، نہ جنازہ دیکھ کر اپنی موت یاد رکھتا ہوں، نہ کسی کے قبرستان کو جاتے ہوئے دیکھ کر موت یاد رکھتا ہوں، اس لیے کہ سب کچھ تو میرے پاس ہے، مجھے موت کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم میں سے انسانوں کا ایک طبقہ ایسا آج موجود ہے، اچھے بنگلوں میں زندگی گزر رہی، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، کھانے پینے کے لیے اچھے دن ہیں، تو پھر اب موت کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غفلت کی پہلی شکل عام ہو چکی۔ دوسری شکل اعمال میں سستی، علامت اس بات کی ہے کہ اسے موت یاد نہیں ہے۔ جو آدمی نماز میں سستی کر رہا ہے، جو آدمی قرآن کی تلاوت میں سستی کر رہا ہے، جو آدمی اللہ کے ذکر میں سستی کر رہا ہے، جو آدمی نیکی کرنے میں سستی کر رہا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل غافل ہو چکا ہے۔ دل میں، بدن میں طاقت ہوتی ہے تو آدمی عبادت میں چست رہتا ہے، اور دل میں، بدن میں طاقت ختم ہو جاتی ہے تو آدمی کھڑے بھی نہیں ہو پاتا۔ یہی حال موت کی یاد اور موت سے غفلت کا بھی ہے۔ جو آدمی موت کو بھول جاتا ہے، پھر اس کے اعمال میں سستی پیدا ہوتی ہے، اور عبادات میں اسے مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا، دین کی باتیں سننے میں، دین کی باتیں پڑھنے میں، دین کی مجلسوں میں جانے میں، علماء کے پاس جا کر دین کی باتیں سننے میں اسے مزہ نہیں آتا، اسے بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ آدمی موت سے غافل ہے۔ تیسری غفلت کی صورت یہ عام ہو چکی ہے کہ آج ہم نے اپنی زندگی کی ایک عادت بنا لی ہے کہ بھئی ہمیں رات کا کھانا آج اس پوائنٹ پر کھانا ہے، کل اس پوائنٹ پر کھانا ہے، اس پوائنٹ پر ایسا کھانا ہے اور اس پوائنٹ پر ایسا کھانا ہے، دیر تک باہر رہنا ہے، رات دیر گزر جانے کے بعد گھر آنا ہے، صبح کی نماز قضا کرنی ہے۔ اگر ایسی ہی زندگی گزر رہی ہے، اس بات کی علامت ہے، کلیئر علامت اس بات کی ہے کہ یہ انسان غفلت میں جی رہا ہے، اسے اپنی آخرت ابھی یاد نہیں ہے۔ یہ سوچ رہا ہے آج یہاں کھانا ہے، کل وہاں کھانا ہے، آج اس کی دعوت ہے، کل اس کی دعوت ہے، کل یہاں یہ کھانے کو جی چاہ رہا تھا، کل پرسوں ہم نے وہاں وہ کھایا تھا۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری گفتگویں، یہ ساری زندگی کی عادت ہماری غفلت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس لیے یہ پہلی بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہماری پہلی منزل قبر ہے، اس پہلی منزل کے لیے رکاوٹ ہماری غفلت ہے۔ غفلت دور ہوگی تو قبر یاد رہے گی، اور یاد رہے گی تو پھر انسان اس کی تیاری کر سکے گا۔ دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ آخرت ہماری منزل ہے، دنیا اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارا کیا حال ہے، دنیا میں آج ہم کتنے مصروف ہیں۔ بچے کے پاس بھی آج ٹائم نہیں، بڑے کے پاس بھی آج ٹائم نہیں، امام کے پاس بھی آج ٹائم نہیں، مقتدی کے پاس بھی آج ٹائم نہیں ہے۔ اتنا بزی ہے انسان دنیا میں، دنیا کمانے میں، دنیا جمانے میں مصروف ترین زندگی ہو گئی۔ اب اس زندگی، یہ دنیا آخرت کے لیے رکاوٹ بن رہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، ان الدنیا خضرۃ وحلوۃ، دنیا میٹھی بھی ہے، دنیا ہری بھری بھی ہے۔ کیا معنی؟ زبان پر رکھو تو میٹھی لگتی ہے، دنیا کو دیکھے تو بھلی لگتی ہے، یعنی نظر آنے میں بھی دنیا خوبصورت ہے، استعمال کرنے سے بھی دنیا میں مزہ آتا ہے۔ اس آدمی کو عزت نہیں چاہیے، اس آدمی کو دولت نہیں چاہیے، ظاہر ہے دولت بھی میٹھی چیز ہے، عزت بھی میٹھی چیز ہے، آدمی اس کے پیچھے ایسا مشغول ہے کہ اسے بھول کر کے بھی آخرت کی زندگی یاد نہیں آتی۔ ایک صحابی، چند نوجوان ہمارے نبی کی خدمت میں پہنچے، ایک سوال کیا، یا رسول اللہ عقل مند آدمی کون ہے؟ من اکیس الناس و احزم الناس، سب سے زیادہ عقل مند انسان کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت و اکثرهم استعدادا للموت، جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے
یہ دنیا کا سب سے عقل مند ترین انسان ہے، اسے یاد رہتا ہے میں صرف یہاں 50 سال 60 سال 70 سال، اللہ دیا کرے تو پھر 80-90 سال، اس سے زیادہ کی عمر شاید میرے قسمت میں نہیں ہے، میں یہاں چند سال کے لیے آیا ہوں۔ حضور جو یہ بات فرما رہے، عقل مند انسان وہ جو موت کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے۔ عقل مند اگر ہم کو شمار ہونا ہے تو ایسے انسان بننا ہے۔ آج 24 گھنٹے کی میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذرا سوچیں، یہ سوچنے کی جگہ ہے، غور کرنے کی جگہ کوئی اور ہے، اور جگہ نہیں ہے، اللہ کے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ سوچئے گا، یہ گھر سوچنے کا ہے۔ 24 گھنٹے کی آج کی زندگی کا کیا حال؟ صبح ہوتی ہے، بزنس مین سوچتا ہے آج اتنے لاکھ کا سیل کرنا ہے، کارخانے والا صبح اٹھتا ہے تو سوچتا ہے آج اتنے ٹن مال کا پروڈکشن دینا ہے، ایک نوکری کرنے والا سوچتا ہے مجھے آج آفس پر جانا ہے، ٹیبل پر جو کام آیا ہے جلدی جلدی کرنا ہے۔ عورتیں صبح اٹھ کر یہ سوچتی ہیں گھر میں جو کام ہے اسے نمٹ لینا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، کپڑے برتن دھونا ہے، سلیقے سے ہر چیز کو رکھنا ہے۔ پھر شام ہو جاتی ہے، بڑے آتے ہیں گھر، نیوز دیکھتے رہتے ہیں، عورتیں آتی ہیں تھکی ماندی سیریل دیکھتی رہتی ہیں، بچے آتے ہیں ٹیب میں ایجوکیشن سسٹم میں لگے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، دیر رات تک گزرتے ہیں، کسی آدمی کو خیال نہیں ہوتا آج کا دن میرا کیسے گزرا، کیسے گزارنا چاہیے تھا۔ یہ 24 گھنٹے کی ہماری ڈیلی روٹین لائف ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جوانوں کا کیا حال ہے، بوڑھوں کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، عورتوں کا کیا حال ہے، کیسے ہم غفلت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہے شام ہو گئی، خیال تک نہیں آ رہا ہے آج میں نے نمازیں پڑھ کر سو رہا ہوں یا بغیر نمازیں پڑھے ہوئے سو رہا ہوں۔ کیا ہے دل میں یہ بھی یاد نہیں آتا آج کا دن گزر گیا، قرآن مجید کی کچھ آیتیں میں نے پڑھی ہے، اللہ کو کچھ دیر کبھی یاد کیا ہے، چلتے چلتے مجھے اللہ یاد آیا ہے۔ سوتے وقت بھی ہمیں کچھ یاد نہیں آتا، تھکے ماندے رہتے ہیں، کام کر کے تھکے ماندے، اسکرین سامنے ہوتی ہے اور پھر اسکرین دیکھتے دیکھتے ہم سو جاتے ہیں، ہمیں یہ خیال تک نہیں آتا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے آج کا دن میرا کیسے گزرا ہے۔ اسی لیے جو بات کہی جاتی ہے وہ صحیح ہے، جس آدمی کا کل کا دن جیسے تھا آج کا ویسے ہی ہے، وہ انسان بربادی کی طرف چل رہا ہے۔ جس آدمی کا کل کے دن سے اس کا آج بہتر ہے، یہ انسان کامیابی کی طرف چل رہا ہے۔ مجھے یہ سوچنا ہے کہ آج میں نے نمازیں پڑھی ہے یا نہیں، آج میں اللہ سے قریب ہوا ہوں یا نہیں، آج میں نے کسی پریشان حال کی مدد کی ہے یا نہیں، کسی بیمار کی عیادت کی ہے یا نہیں، کسی غم گسار دل ٹوٹے ہوئے انسان کے پاس جا کر دو بول غم کو دور کرنے کی بات کی ہے یا نہیں۔ اصل زندگی تو یہی ہے، اصل زندگی ڈیجیٹل نہیں ہے، اصل زندگی فزیکل ہے، اور آج ہماری زندگی ڈیجیٹل زندگی بن چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا مقصد یاد نہیں۔ ظاہر ہے جس آدمی کو یہ خیال آئے گا میری نمازیں، میری نیکیاں، اللہ کا قرب، میرے گناہ، وہ آدمی سوچے گا مجھے آخرت کی تیاری کرنا۔ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے آخرت کی تیاری کیسے کریں گے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے جو لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں ان کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عقل مند لوگ جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں وہ اپنی دنیا کو دین بناتے ہیں۔ دنیا کو کیسے دین بنایا جاتا ہے؟ وہ آدمی صبح اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، بزنس کرنے جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا رہتا ہے، مال بیچتا رہتا ہے، پیسے لیتے دیتا رہتا ہے، مگر وہ سوچتا رہتا ہے یہ سب اللہ دے رہا ہے، یہ میرے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں،
اصل میں مجھے اللہ سے جا کر ملنا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اس کے حقوق ادا کرنا ہے۔ گویا کہ بزنس کر رہا ہے، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے پیسے لے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، مال کا لین دین کر رہا ہے، لیکن دل میں اللہ ہے۔ اس نے اپنی دنیا کو دین بنایا۔ اور جو آدمی غافل ہوتا ہے، جس کو آخرت یاد نہیں رہتی، وہ اپنے دین کو بھی دنیا بنا دیتا ہے۔ دین کو کیسے دنیا بنایا جاتا ہے؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز میں تو آپ کھڑے ہیں، مگر نماز میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کو اللہ یاد نہ آئے، صرف دکان کا خیال آئے، تو آپ کی یہ نماز نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ دنیا کہلائے گی۔ بے وقوف لوگ اپنے دین کو دنیا بناتے ہیں، عقل مند لوگ اپنی دنیا کو بھی آخرت بنا لیتے ہیں۔ گویا کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو کام کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کا خیال، رشتہ داروں کا حقوق، پڑوسیوں کی ملاقات، بیماروں کی عیادت، نماز کی پابندی، بھلی بات کا حکم، یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ صرف دل کا قبلہ درست کرنا ہے اور ارادہ کرنا ہے، یہ میں سب اللہ کے لیے کر رہا ہوں، آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ نتیجتاً دنیا والے کہیں گے یہ دنیا کر رہا ہے، مگر اس کا رب جانتا ہے یہ دنیا کے ذریعے دین کما رہا ہے۔ اس لیے دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ ہماری اصل منزل اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اس کے لیے رکاوٹ ہمارے گناہ ہیں۔ ہم جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، اور ہماری یہ اصل منزل ہے اللہ کو پانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے جڑتا ہے؟ نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کون آدمی دور ہوتا ہے؟ وہ آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے جو گناہ کا عادی بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر تجھے اللہ سے قریب ہونا ہے، گناہ چھوڑ دے، اللہ سے قریب تو ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ تو نیکی کر قریب ہو جا، نہیں کہا تو گناہ کو چھوڑ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جا۔ گناہ بھی کرتا رہے گا، نیکی بھی کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوتی چلی جائیں۔ کیا ہم میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ ہماری نگاہ اب ہمارے قابو میں آ گئی؟ کیا ہم اب بد نظری نہیں کریں گے؟ کیا ہمارے زبان ہمارے قابو میں آ گئی کہ ہم وہ بولیں گے جو ہم نیکی چاہیں گے، برائی اپنی زبان سے ظاہر نہیں کریں گے؟ اگر بندہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہتا ہے تو خود بخود اس میں ارادہ پیدا ہو۔ قرآن مجید میں گناہ گار بندے کو خدا کا بندہ نہیں کہا گیا، خواہش پرست کہا گیا، وہ گناہوں کا رسیہ کہا گیا۔ افرأیت الذی اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسا آدمی دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو اپنا رب بنا رکھا؟ تو خواہش نفس کو جو آدمی، گناہوں کو جو آدمی اپنا رب بناتا ہے، میرا دل زنا چاہ رہا ہے، زنا کر رہا ہے، میرا دل حرام مال چاہ رہا ہے، حرام مال کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، میرا دل راستے سے گزرتے ہوئے بد نظری کرنا چاہ رہا ہے، میں بد نظری کر رہا ہوں، میں تنہائی میں اکیلے میں خفیہ گناہ کر رہا ہوں، جس کو میرا اللہ جانتا ہے، میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب بھی مجھے تنہائی ملتی ہے، اللہ سے قریب ہونے کے بجائے میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں۔ یہ کیوں ہو رہا ہوں میں؟ وجہ اس کی ہے کہ مجھے گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ جب تک میں گناہ نہیں چھوڑوں گا، خاص طور سے تنہائی کے گناہ، اور آسان گناہ تنہائی کے گناہ، اور آج کل جو بچے شکایتیں کر رہے ہیں اس سے صاف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ گناہ، بازاروں سے زیادہ اب تنہائیوں میں گناہ ہو رہا ہے۔ آدمی بجائے اللہ سے قریب ہونے کے گناہ کر کر کے ایک انسان اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ لہٰذا دوستو یاد رکھیے ہماری منزل ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور اس تعلق کے لیے رکاوٹ ہے گناہ۔ جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی منزل ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔